پوری، زور بھی پورا، پاور بھی پوری، انرجی بھی پوری، روک بھی سکتے ہیں، لیکن سب کچھ رکھ دیتے ہیں، اور اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ مصیبت آ کس کی طرف سے رہی ہے، دکھ آ کس کی طرف سے رہا ہے، درد آ کس کی، یہی تو شروع میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سید سجاد امام العابدین زین العابدین، ہم قادریوں اور رضویوں کا پیر ہے، سید سجاد کے، یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا شجرے کا، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ امام زین العابدین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی طویل گفتگو کا انتہائی مختصر خلاصہ۔ سید سجاد یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے بندہ رب دی ماندا ہے، پہلے بندہ رب تعالی دی ماندا ہے، منی جاندا ہے، منی جاندا ہے، منی جاندا ہے، منی جاندا ہے، پھر ایک دن وہ مقام ہوندا ہے کہ اے دی منی جاندی ہے، اے دی منی جاندی، یہ ابھی سیکنڈ مرحلہ ہے، ابھی آگے اور ہے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ پہلے بندہ منی جاندہ منی جاندہ منی جاندہ، پھر وہ مقام آتا ہے کہ او دی منی جاندی ہے، رہوں گا میں پھر پنجابی میں، لیکن او دی جڑی منی جاندی ہے نا بندے دی، او اے ہے کہ انہوں ہون ضرورت پئی، یا اللہ اے کر دے ہو گیا، یا اللہ اے کر دے ہو گیا، یہ وہی بخاری والی حدیث قدسی، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں، پھر وہ جو سوال کرے میں عطا کرتا ہوں، یہ وہ چیز ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ میں نے وہی کہا نا کہ وہ آپ، یہ میں آپ کو خدا نخواستہ آپ پہ تنقید نہیں، آپ نوجوان بیٹھے مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہو، پہلے منی جاندہ ہے، منی جاندہ منی جاندہ ہے، پھر یہ دی منی جاندی ہے، پہلے اے منی جاندہ ہے، منی جاندہ ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اے دی منی جاندی ہے، لیکن وہ ہما وقت نہیں منی جاندی، جب اسے، پلیز اس کو سمجھنا، پلیز اس کو سمجھنا، پھر تیسرا سٹیپ سمجھو گے، پہلے اے مندہ ہے، پھر اس لیول پر آتا ہے کہ اے دی منی جاندی ہے، لیکن وہ مننی گاہے گاہے ہے۔ آج یہ مسئلہ بن گیا، یا اللہ اینج، یا اللہ بندہ آیا تیرا، مینوں تیرا سمجھ کے چار مہر کر دے، مثال دے رہا ہوں، لیکن فرمایا یہاں بھی بات بس نہیں ہوتی، اے کاش بڑا اوکھا سٹیپ ہے جو اب بتانے لگا ہوں، بڑا اوکھا ہے، سمجھنا اوکھا ہے، پہلے منی جاندہ ہے، پھر یہ دی منی جاندی ہے، پھر اس کو گویا کہ یوں کہہ دیا جاتا ہے روز کی آندہ رہنا ہے، روز کی آنا رہنا ہے، ساڑھے نال ہوں جو تو ساڑھا جو تو ہو گیا ہے، جا تیری زبان نو کون دی کنجی کر دیتا ہے، جی ہاں کون کی، اور یہ میں مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ بخاری نہیں ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور سید الاسیاد میرے آقا، میرے مرشد، پیر پیرا، میر میرا، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ فتوح الغیب شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوست ایسا قرب میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی زبان کو کن کی طاقت دے دی جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، لیکن ابھی اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، بہت اس تو سوکھا میرے واسطے اور کچھ نہیں تھے، اس تو اوکھا بھی کوئی نہیں، جو سید سجاد سمجھا رہے ہیں، جو سید سجاد سمجھا رہے ہیں، پہلے منی جاندہ ہے بندہ، پھر اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے محض کرم سے، یہ نہیں ہے کہ رب اس کا پابند ہے، محبوبیت ہوتی ہے، پھر گویا اسے کہا جاتا ہے روز ان تو کی آکھی جانا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے لالے، کیسے سمجھاؤں، پھر اس کو کی تو روز آکھی جانا ہے، چل آخ دیا کر، یہ بات کوئی سیاستہ میں تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی بات ہے کہ اس کے لیے مجھے آپ کو بہت بڑا کو بخاری کا حوالہ دینا پڑے، سینہ بسینہ واقعات ہیں کہ حضور صابر پاک کا ایک خادم حافظ صاحب تھے، تو صابر پاک وہ کن کی زبان والے صاحب جلال تھے، تو کبھی کبھی جلال میں آ کر کسی ان کی بات پر خفا ہو کے تو اندھا ہو گیا ہے، اندھے وہ اندھا ہو جاتے تھے، جی چاہ تو کئی گھنٹے اس کیفیت میں پھرنے اور پھر کہنے سیدی اور مہربانی فرماؤ، صابر پاک ہاتھ اٹھانے مولا مہر کر دے، بنائی آ جانی۔ کئی بار ہوا تو ایک دن کہیں لاڑ پیار کا ماحول تھا پیرو مرید میں، عرض کی تھی حضور ان تو اڈا تے تقیہ کلام ہو گیا تو میں بڑے روڑیاں نو پہ جانا ہے، میں بڑے روڑیاں نو پہ جانا، تو حضور صابر پاک پہ ہاتھ اٹھایا، مولا تو جانتا ہے میری عادت کو، ویسے نکل جاتا ہے، اب آئندہ منہ سے نکلے تو یہ اندھا نہ ہو،
پہلے منی جانا ہے، پھر اس کی مانی جاتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے چل اوکے کر دیا کر، جو کہہ دے گا ہو جائے گا۔ چوتھا سٹیپ اس سے بھی مشکل ہے، منی جانا، پھر اس کی مانی جائے، پھر اس کی زبان کو کن کی طاقت بخشی جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کو پاور دی جاتی ہے، اور یہ کوئی اچھوتا مضمون نہیں ہے، وہی ہے جو حدیث میں ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، آنکھ جس سے دیکھتا ہے، کان جس سے سنتا ہے، پاؤں جس سے چلتا ہے۔ پھر اس کو پوری طاقت دی جاتی ہے، طاقت اس کو اتنی دی جاتی ہے کہ آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اب سمجھنا ہے آپ نے، یہ آخری سٹیپ ہے، آفت آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، دکھ آ رہا ہے، قلق اور تنگی آ رہی ہے، یوں کہیے کہ اس کے پاس ڈھال بھی ہے، اس تکلیف کو روکنے کی پروردگار کی طرف سے طاقت بھی ہے، پھر اس کو طاقت دی جاتی ہے۔ آپ یہاں تک کچھ سمجھیں؟ واقعی چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کو پاور دی جاتی ہے۔ یہ میں سٹک پکڑ کے آپ کو کچھ ساتھ مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو رب پاور دیتا ہے، تو روک دے، آندھی چلی ہے، یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں، آندھی روک دے، بارش ہے روک دے۔ میرے مرشد حضور غوث ثقلین واز فرما رہے ہیں 70,000 کا مجمع تو ویسے ہی ہوتا تھا، اتنا تو آج 70 عمرے کے ٹکٹ رکھ کے نہیں ہوتا۔ جاؤ یار، اصل مقبولیت یہ ہے کہ فیس بک بھی نہ ہو، یوٹیوب بھی نہ ہو، اور بندے رات کو ہی دیہاتوں سے چل پڑیں کہ کتے سامنے جگہ مل جائے، سجن دا دیدار ہو جائے۔ رات کو چلتے تھے لوگ کہ صبح محفل میں جانا ہے، چلو اور نہیں تو درمیان چناب 270,000 دا درمیان کتنے ہونا ہے، اور کوئی نہیں ساتھ کلپ جاری کیے جاتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں۔ اور اب میں کلام کو کتنا طول دوں، رومی کی بات کہہ کر ہی گزارا کر کے گزر جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ پھلاں نو کڑھائیاں دی لوڑ نہیں ہوندی۔ تو وہ کیا ہوا جناب، مجمع جمع ہوا ہے اور بارش برسنے لگ گئی۔ اب سننا، حضور غوث ثقلین نے فرمایا بارش کے موکل فرشتے، میں لوگوں کو رب کی یاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، تو بارش برسا کے ان کو منتشر کر رہا ہے، رک جا جب تک عبد القادر کا آواز پورا نہیں ہوتا۔ پہلے مند ہے، پھر یہ دی منی جاندی، یہ پھر کہتا چل جا لے آپ ہی کر لیا کر، پھر اس کو پاور دی جاتی ہے کہ تو روک سکتا ہے۔ اب سید سجاد فرماتے ہیں کاملوں کا مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے، کاملوں کا مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے، کاملوں کا مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے، اوتھو نہیں۔ کاملوں، صابروں، شاکروں، متوکلوں کا مقام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ طاقت بھی پوری، زور بھی پورا، پاور بھی پوری، انرجی بھی پوری، روک بھی سکتے ہیں، لیکن سب کچھ رکھ دیتے ہیں، اور اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ مصیبت آ کس کی طرف سے رہی ہے، دکھ آ کس کی طرف سے رہا ہے، درد آ کس کی، یہی تو شروع میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہ ہے رضا، یہ ہے مقام رضا۔